بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی حذیفہ مظاہری کی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو کچھ باتوں کی تعلیم فرمائی ہے۔ امت کو یہ بات سکھلائی کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آپ کی بھی فکر کرے اور اپنی نسل کی بھی فکر کرے، تاکہ انسان حشر کے میدان میں اللہ رب العزت والجلال کے سامنے شرمندہ نہ ہو، نادم نہ ہو۔ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر رہتے ہوئے صرف اپنی فکر کرتا ہے تو وہ انسان کامیاب نہیں کہلا سکتا، بلکہ صرف یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ انسان صرف اپنا خواہ ہے، صرف اپنا سمجھتا ہے۔ دوسروں کی فکر کرنا اس کے نزدیک کوئی خاص اہمیت کی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اس آیت کو نازل فرما کر انسان کو یہ سبق دیا کہ مرنے سے پہلے اپنی آل، اپنی خاندان، اپنی نسل، اپنے اعزاء، اپنے اقربا کی فکر کرو اور اس بات کو مد نظر رکھو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری آل، تمہاری اولاد کس راہ اور کس روش پر ہوگی۔ اگر بندہ اس چیز کی تیاری کر لے کہ مرنے سے پہلے سب کی فکر کر لے، سب کا خیال کر لے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے اہل خانہ کس حال پر زندگی گزاریں گے، تو انسان کے لیے مرنا آسان ہو جائے گا۔ اور حشر کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو نادم نہیں ہونا پڑے گا، شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ لیکن اگر انسان اس بات کی فکر نہیں کرتا ہے، جس طرح چاہے زندگی گزارتا ہے، جب چاہے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، جب چاہے ہمارے خیر کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے، تو انسان کی زندگی کامیابی زندگی نہیں کہلائے گی، بلکہ وہ انسان خسارے میں، نقصان میں، گھاٹے میں۔ اس اتباع میں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اللہ نے اس آیت کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک وعدہ ذکر کیا ہے کہ جب ان کی موت آنے لگی، وقت قریب آ گیا، دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا وقت آ پہنچا، تو جب فرشتہ آیا تو اس وقت فرشتے کے آنے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اعزاء، اپنے اقربا، اپنے رشتہ دار، اپنی آل، اپنی اولاد، اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد کس راستے پر چلو گے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یہ بات بتاؤ اور اس بات سے ہم کو اطمینان میں ڈالو کہ تم میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہم جب اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے تو اس کے بعد میرا گھرانہ کس روش پر چلے گا، کس راستے پر چلے گا؟ آیا گمراہی کے راستے پر چلو گے، سیدھے راستے پر چلو گے، قرآن پاک کی آیات پر عمل کرو گے، پیغمبروں کی بات کو مانو گے، یا ظالم بادشاہوں کے راہ پر چلو گے؟ کس راہ پر چلو گے اس بات سے ہم کو تم ابھی باخبر کرو۔ چنانچہ ان کے صاحبزادگان، ان کے خاندان، ان کے رشتہ دار، ان کے اعزاء، ان کے اقربا، ان کے دوست، ان کے احباب، ان کے ملنے جلنے والوں نے بیک وقت اس جملے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے عرض کیا، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا۔ اے حضرت یعقوب علیہ السلام، ہم آپ کے دنیا سے مرنے کے بعد
ہم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، الہ کا و الہ آبائی کا، ہم اس رب کی عبادت کریں گے اور اس رب کی احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے جو ابراہیم کا رب ہے، اسماعیل کا رب ہے، اسحاق کا رب ہے، یعقوب کا رب ہے، دیگر پیغمبروں کا رب ہے، صرف ہم صرف اسی کی اتباع کریں گے، ان کے علاوہ ہم کسی کی بات کو نہیں مانیں گے، کسی کے راستے پر نہیں چلیں گے، صرف اللہ کی مانیں گے، پیغمبروں کی مانیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی دوسرے راستے پر نہیں چلیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس جملے کو سنا، بہت مسرت، بہت خوش ہوئی اور بارگاہ الہی میں بہت آسانی کے ساتھ ان کی روح پرواز کرے، لیکن روح پرواز کرنے سے پہلے ان لڑکوں نے، ان کے خاندان کے لوگوں نے اس بات کو بھی دہرایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم آپ کو یہ اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر جب تک رہیں گے ایک مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے، ایک کامل مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے، ایک مومن بن کر زندگی گزاریں گے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو جب پیغمبر کے آخری وقت آ رہا ہے، پیغمبر کا دنیا سے رحلت پروانے کا وقت آتا ہے، تو پیغمبر اپنے رشتہ داروں سے، اپنے لڑکوں سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ دنیا سے پردہ پروانے کے بعد تم کس راستے پر چلو گے، جبکہ وہ پیغمبروں کا گھرانہ ہے، ان کے باپ دادا پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم پیغمبر، اسماعیل پیغمبر، اسحاق پیغمبر، خود ان کے والد یعقوب علیہ السلام پیغمبر، پیغمبروں کے گھرانے کا، پیغمبروں کے آبا و اجداد کے گھر کا ایک پیغمبر اپنے لڑکوں سے، اپنے بیوی سے، اپنی عائشہ سے، اپنے اقربا سے، اپنے رشتہ دار سے جب یہ سوال کر سکتا ہے ماں تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو 1500 سال بعد نہیں، 2000 سال بعد نہیں، آج کے دور میں مسلمان پر عبادت ہوئی ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے جاتے وقت اپنے عائشہ، اپنے اقربا، اپنے رشتہ دار سے اس بات کا سوال کرے ماں تعبدون من بعدی، ہم نہیں رہیں گے تو کس راستے پر چلو گے، آیا وقت کے ظالم بادشاہوں کے نقشے قدم پر چلو گے یا گناہ کے راستے پر چلو گے، معصیت کے راستے پر چلو گے، اللہ کو نافرمانی کرنے والے اعمال والے راستے پر چلو گے، ماں تعبدون من بعدی، کس راستے پر چلو گے؟ تو اگر گھر کے ذمہ دار اور گھر کے باپ، گھر کے دادا، گھر کے پردادا، گھر کے ذمہ دار لوگ اپنی فکر کریں اور اپنے آنے والی نوجوان نسل سے اس بات کا سوال کریں جو قرآن پاک اس بات کی تعریف دیتا ہے ماں تعبدون من بعدی، ہم نہیں رہیں گے کس کی عبادت کرو گے؟ تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جب گھر کا ذمہ دار اس طرح زندگی گزارے گا کہ اپنے آنے والی نسل کی فکر کرے گا، تو امید ہے اللہ کی ذات سے کبھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ بندے بھی جو آنے والی نسل کہلانے والی ہے وہ بھی اس بات کو عرض کریں گے کہ ابا جان آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہم صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، صحابہ کی اتباع کریں گے، حضرت یعقوب کے راہ پر چلتے ہوئے ہم اپنی پوری نوجوان نسل کو، آنے والی اپنے پورے خاندان کو اسی راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے جس طرح حضرت یعقوب کے خانوادے یا حضرت یعقوب کے لڑکوں نے حضرت یعقوب کے سامنے اس بات کو دہرایا تھا۔ اور اگر ہم یہ سوال نہیں کریں گے ماں تعبدون من بعدی، مرنے کا وقت قریب آ گیا، زندگی گزارتے تھک گئے، کوئی سوال نہیں کیا، اپنے رشتہ دار کی فکر نہیں کیا، اپنے لڑکوں کی فکر نہیں کیا، اپنی بیوی کی فکر نہیں کیا، جس طرح جو چاہے زندگی گزارتا ہے، تو حشر کے میدان میں رب کریم کے سامنے جب حاضری ہوگی بندے کی، تو اس وقت بالغ جس وقت اتنا غصہ ہوں گے، اتنا ناراض ہوں گے، اتنا غضب نازل ہوگا رب العزت کا بندوں کے اوپر کہ انسان اپنی زبان سے اللہ کے سامنے کچھ نہیں عرض کرے گا۔ اس وقت انسان جب اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوگا، گڑبڑ عمل کرے گا، ٹھیک ٹھاک عمل نہیں کرے گا، اپنی نسل کی فکر نہیں کرے گا، تو ربنا فقالوا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا سبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، اے رب کریم ہم دنیا کے اندر رہتے تھے، ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے ابا نے، ہمارے اماں نے، ہمارے پھوپھا نے، ہمارے دادا نے، ہمارے نانا نے کچھ نہیں سکھایا، فاضلونا سبیلا، ہم کو غلط راستے پر لے گئے۔ 22ویں پارے کی آیت آدھے پارے کے بعد یہ صفحہ ہے، فاضلونا سبیلا، ہم گمراہی کے راستے پر چلے گئے۔ رب العالمین کے ارشاد ہوگا کہ اس بندے کو جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے، وہ بندہ جب جہنم میں جانے لگے گا تو وہ
پھر عرض کرے گا اے رب العالمین ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے رب العالمین ہماری یہ درخواست ہے اللہ رب العزت والجلال آپ سے یہ التجا ہے، ہم جہنم میں تو جاتے جا رہے ہیں، ربنا آتہم ضعفین بمعنی دو گنا، اے رب ہمارے آبا و اجداد کو، ہمارے ابا کو، ہمارے نانا کو، ہمارے پھوپھا کو، ہمارے دادا کو، ہمارے چچا کو، جو گھر کے ذمہ دار اور خاندان کے جو ذمہ دار لوگ تھے، ہم اگر سنگل عذاب سے رہے تو مستحق ہے، اے رب کریم ان کو ڈبل گناہ دیے، ڈبل عذاب دیے، وَلَعْنُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کو ایسی خطرناک سزا دیے کہ آنے والی امت نہیں پورے حشر کے میدان کے لوگ دیکھے کہ انہی آبا و اجداد کی وجہ سے، انہی گھر کے ذمہ داروں کی وجہ سے، انہی پرکھوں کی وجہ سے فَأَضَلُّوا سَبِيلَ ہم غلط راستے پر گئے تھے۔ اس لیے انسان صرف اپنے فکر کرے کافی نہیں، اپنے خاندان کی فکر کرے کہ ہمارا خاندان سیدھے راستے پر چلتا ہے یا غلط راستے پر چلتا ہے۔ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ہم صرف اپنے آپ کو بچا لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کر کے امت کو یہ تعلیم دے رہا ہے، اپنی بھی فکر کرو، اپنے اعزاء، اپنے رشتہ دار، اپنے لڑکوں کی بھی فکر کرو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اس آگ سے بھی بچاؤ جو اس میں تمہارے خاندان کے لوگ گرفتار ہونے والے ہیں۔ تو صرف اپنی اصلاح کرنا کافی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، تو یہ کچھ نہیں چلنے والا اللہ کے دربار میں۔ آپ سے سوال ہوگا آپ کے رشتہ دار غلط راستے پر تھے تو آپ کہاں تھے؟ آپ یہ کہہ کر حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے نہیں کر سکتے کہ رب العالمین ہم تو ٹھیک عمل کر کے آئے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے آپ ٹھیک عمل کر کے آئے ہیں، جنت کے مستحق ضرور آپ ہیں، لیکن اس کا بھی سوال دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا کہ یہ بتاؤ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہارے سامنے تمہاری جائیداد، تمہارے جائیداد سے غلط راستے پر تمہاری آنے اولاد جا رہی تھی، تم کہاں سو رہے تھے؟ یا تمہارے رشتہ دار، تمہارے اعزاء، تمہارے دوست، تمہارے احباب تمہارے سامنے جہنم والے اعمال کر رہے تھے، تم کس خواب غفلت کے اندر شکار تھے؟ اس وقت بہت افسوس ہوگا، بہت نادم ہونا پڑے گا، بہت شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ نصیحت ایک مومن کے سامنے ہمیشہ رہنی چاہیے کہ آخر وقت کے اندر جب لگے کہ وقت قریب آ رہا ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے، اپنے پورے خاندان کو جمع کرو، سب کو جمع کرو، دوست، احباب، رشتہ دار، اپنے لڑکے، اپنی لڑکیاں، اپنے ناتی، اپنی پوتی، سب کو جمع کرو اور پوچھو وہاں ما تعبدون من بعدی، کہ قرآن پاک کا یہ حکم ہے کہ میرے نہ رہنے پر کس راستے پر چلو گے؟ اگر آپ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک تعلیم دیں گے، اللہ کا خوف جتائیں گے، پیغمبر کے حدیث سنائیں گے، صحابہ کے اقوال سمجھائیں گے، بزرگوں کے اقوال سمجھائیں گے، تو امید ہے کہ وہ بچے آپ سے کہیں گے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ہم پیغمبروں کے راستے پر چلیں گے، خصوصاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ پر چلیں گے، صحابہ کے راستے پر چلیں گے، بزرگوں کے راستے پر چلیں گے، اور ابا جان آپ کے راستے پر چلیں گے۔ اور ٹھیک عمل نہیں ہوا تو بچے کیا کہیں گے؟ ابا جان آپ نے زندگی کے اندر کچھ نہیں سکھایا، زندگی کے اندر آپ ہمارے سامنے ٹی وی دیکھتے تھے، زندگی کے اندر آپ ہمارے سامنے سٹے بازی کرتے تھے، رشوت بازی کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، تو جھوٹ بولتے تھے، غلط کام کرتے تھے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، زکات نہیں دیتے تھے۔ اے ابا جان آخری وقت کے اندر جب فرشتے نازل ہو آپ پوچھتے ہو سوال کیا ہونے والا ہے؟ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی فکر کیجیے، اپنی اولاد کی بھی فکر کیجیے کہ آپ کی اولاد کس راستے پر جاتی ہے، اور اس ملک کے اندر خاص طور سے صرف اپنی فکر کرنا کافی نہیں رہ جائے گا، اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسرے اہل ایمان کی، خاص طور پر اپنے لڑکیوں کی فکر کرنا، اپنے لڑکوں کی فکر کرنا آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ فکر کیے ہوتے، ٹھیک ٹھاک فکر کیے ہوتے، اچھی فکر کیے ہوتے، تو آج مسلمان کو اتنی بے عزتی نہیں برداشت کرنی پڑتی۔ میں آپ سے شاید پہلے عرض کیا ہو یا نہیں کیا، آواز کرتا ہوں کہ ایک عالم پیدا ہوا قاسم نانوتوی، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، اور دوسرا ایک عالم پیدا ہوئے حضرت مولانا بصر صاحب نانوتوی۔ ان دو بزرگوں نے، ایک بزرگ نے قائم کیا دارالعلوم دیوبند اور ایک بزرگ نے قائم کیا مدارس سہارنپور۔
ان دو بزرگوں کی وجہ سے پوری دنیا نہیں کہہ سکتا ہے، کم از کم پورے ایشیا کے اندر لاکھوں مدرسے قائم ہو گئے۔ ایک دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، اس کے لاتعداد مدرسے بنتے چلے گئے، اور ایک مدرسہ قائم ہوا ٹھیک 6 ماہ کے بعد مزارعلوم سہارنپور، ایک وہ مدرسہ قائم ہوا، اس کے گود سے اس کے تربیت سے لاکھوں مدرسے پروان چڑھ گئے پورے ایشیا کے اندر۔ اور ایک سر سید پیدا ہوئے، ان کی ذات سے لانے کتنے بچے پڑھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، تو جو بچے مدرسے سے پڑھے انہوں نے اپنے فرض کو سمجھتے ہوئے، اپنے دین کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی نوجوان نسل کو مد نظر رکھتے ہوئے قوم کے لیے کچھ کر کے دکھایا۔ مسلمان سے چندہ لیا، مسلمان سے تعاون کی اپیل کیا، ایک نہیں لاکھوں مدرسے بنتے چلے گئے پوری دنیا کے اندر۔ یہ ریکارڈ قائم ہوا کہ ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ مدرسے ہیں، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ مسلمان قوم کے اندر، مسلمان مذہب کے اندر ایمان والوں کو کتنے اسکول قائم ہوئے؟ آپ سے اگر آپ سے عرض کرو تو آپ ہو سکتا ہے کہ بھی ڈپریشن میں مبتلا ہو جائے کہ جامعہ ملیہ کسی پروفیسر نے قائم نہیں کیا، یا کسی ڈاکٹر یا کسی انجینئر نے قائم نہیں کیا، بلکہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جامعہ ملیہ کی بنیاد ڈالی تھی، اور انہیں کے ذریعے سے اس کی ابتدا ہوئی۔ ایک مولوی کا قائم کیا ہوا جامعہ ملیہ مسلمان نے قائم کیا، یہ بتاؤ اتنے ڈاکٹر بنے، اتنے انجینئر بنے، اتنے پروفیسر بنے، ایک اسکول نہیں ہوتا مسلمان۔ اگر آپ فکر کیے ہوتے، اپنی نسل کی فکر کیے ہوتے، تو آج ہندوستان کے اندر مسلمان لڑکیوں کو اتنی پریشانی اور اتنی بے عزتی نہ اٹھانی پڑتی جتنی آج اٹھانی پڑتی ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ ایسے کام کرنا چاہیے بندے کو کہ نہ رہنے پر لوگ یاد کرے، نسل یاد کرے کہ ہاں کام کر کے گئے ہمارے آبا اجداد۔ سر سید کو مرے ہوئے پتہ کتنے سال گزر گئے، آج بھی سر سید کا نام عزت کے ساتھ دیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ بہت بڑا کام کیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا کر۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو مرے ہوئے 150 سال سے زائد ہو گئے، آج بھی دنیا دار رکھتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے۔ حجت الاسلام مولانا مظہر صاحب نانوتوی کو مرے ہوئے 160 سال سے اوپر کے عرصہ گزر گیا، مزارعلوم سہارنپور کی بنیاد ڈالی تھی، پوری دنیا کے اندر نام چلتا ہے، اس اللہ کے بندے کے ذریعے سے لاکھوں مدرسے بن گئے، اور ایک سر سید کے پڑھے ہوئے گود سے نکلے ہوئے ایک بھی اسکول نہیں قائم ہوا۔ یہ افسوس کے لمحات، صرف اپنا پیٹ بھرنا، اپنا بنگلہ بنانا کافی نہیں ہوتا، اپنی نسل کی فکر کرنا یہ کام ہوتا ہے۔ آپ ہندوؤں کو دیکھیے، آپ سے کہتا ہوں بار بار، ہندو کو غلط نہیں کہنا چاہیے، صحیح نہیں غلط، آپ ہندو کو دیکھیے، ہندو اپنے نسل کو بڑھانے کے لیے اور اپنی تاریخ کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا کام انجام دیتا آپ چیز سوچ نہیں سکتے۔ اور الحمدللہ مسلمان سے اس بات کی فکر کرتا ہے کہ اچھے سے اچھا پہن لو بس کافی ہے۔ آپ بتائیے آپ کے شہر کے اندر کتنے اسکول ہیں مسلم؟ ایک بھی اسکول نہیں ہوگا میرے خیال سے، شاید کہیں ہو مجھے پتا نہیں، لیکن اب تک یہ جو ممکن ہے کہیں ہو، اتنا بڑا گورکھپور ہے، کہیں کسی کونے میں بسا ہو کسی مسلم کا اسکول نہیں، کہیں سننے میں نہیں آتا کہ کوئی مسلم اسکول بھی ہے، کوئی ہوگا تو ایک دم غیر معروف، ایک دم معیار گرا ہوا۔ یہ افسوس کے لمحات ہے، اگر آپ نے اپنی نسل کے لیے سوچا ہوتا تو آج یہ لمحات آپ کے سامنے نہیں آتے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، ابھی بھی سو کر اٹھنے کا وقت ہے کہ آپ اپنی نسل کی فکر کیجیے، اور دنیا سے جانے سے پہلے اپنی نوجوان نسل کو تیار کر کے جائیے، تاکہ آپ یہ گزرنے کے بعد آپ کی نسل یہ کہہ سکے ہمارے آبا اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ابا نے، ہمارے دادا نے، ہمارے نانا نے اسکول قائم کرایا تھا، مسلم اسکول قائم کرایا تھا۔ آج مدرسے کے لوگ فخر کے ساتھ بولتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس مدرسے کو قائم کرایا، یا ہمارے مسلم علماء کے ذریعے سے اتنا بڑا مدرسہ چل گیا، لیکن ایک کوئی اسکول نہیں دکھائی پڑتا کہیں کہ ہاں مسلمان نے مل کر تعاون کے ذریعے سے اتنا بڑا اسکول قائم کیا۔ اور آپ سے یہ بات کہوں کہ مسلمان قوم اتنی بڑی تعداد کے اندر رہتے ہوئے غیروں کے یہاں پڑھتی ہے اور اپنے ایمان کا سودا کرتی ہے، تو کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتا آپ سے۔ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کسی مدرسے کے اندر کوئی مسلمان جائے اور اس کی ایمان کا سودا ہو جائے، کہیں نہیں سننے میں آتا، لیکن یہ ضرور سننے میں آتا ہے
کہ مسلمان جاتا ہے اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، وہاں اپنے ایمان کا لوگ سودا کرتے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں، یہ رونے کا مقام ہے، یہ افسوس کا مقام ہے. ہم کس سیڑھی پر اور کس معیار پر کھڑے ہیں؟ ارے جو غلطی ہمارے آباء و اجداد نے کی ہے اس کو بالائے طاق رکھیے. اب بھی وقت ہے کچھ قوم کے لیے کچھ کیجیے. نہیں آنے والے قوم آپ کو کبھی تاریخ قوم بھلے ہی معاف کر دے، لیکن جب مورخ جب 1400 سالہ تاریخ لکھے گا 14ویں صدی کی، تو مورخ کی بات لکھنے پر مجبور ہوگا کہ مسلمان نے اپنے قوم کے لیے، اپنی نسل کے لیے ایک مسلم اسکول نہیں قائم کیا. تاریخ کبھی انسان کو معاف نہیں کر سکتی، ذہن میں بیٹھا کر. علامہ آلوسی کو مرے ہوئے پتہ نہیں 700 یا 800 سال گزر گئے. علامہ آلوسی اس وقت کہہ رہے تھے، علامہ آلوسی ان کا نام ہے جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی روح المعانی، وہ اس وقت کہہ کر گئے ہیں اگر چاہتے ہو دنیا کے اندر بقا، دنیا کے اندر چاہتے ہو اسلام کا غلبہ، اپنے لیے نہ صحیح کم از کم اپنے نسل کے لیے کچھ کر کے جاؤ، تاکہ نسل سینہ ٹھوک کے کہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ابا نے، ہمارے دادا نے، ہمارے دادا نے یہ کر کے دکھایا. تاکہ آنے والی نوجوان نسل کے اندر، آنے والی ایک ارتدادی شکل کے اندر مسلمان یہ بات کہہ سکے کہ ہاں ہم مسلمانوں نے اتنا بڑا ادارہ قائم کیا. کب تک دوسروں کے ادارے کے اندر اور کب تک دوسرے مذاہب کے اندر ہم جا کر تعلیم حاصل کریں گے؟ اپنی فکر کیجئے. اس کے لیے اگر ہو سکے تو کم از کم ایک وقت کا کھانا قربان کر دیجئے، کم اچھے کپڑے پہن لیجئے، جوتا کم اچھا پہن لیجئے، اپنے آرام کو تھوڑا کم کر دیجئے. لیکن اللہ کے واسطے قرآن پاک کی اس آیات کے تحت اپنی نسل کی فکر کیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ لی.